اے خلیفہ امیر اہل سنت، تو سدا رہے سلامت، تو سدا رہے سلامت، تجھ پر ہو رب کی رحمت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ اللہ کریم کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، قیامت کے روز جب کہ اللہ کریم کے عرش کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا، تین طرح کے لوگ اللہ کریم کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا من فرج عن مکروب امتی، وہ شخص جو میرے کسی امتی کی پریشانی دور کر دے۔ نمبر 2، ومن احیا سنتی، میری سنت زندہ کرنے والا۔ اور نمبر 3، ومن اکثر الصلاۃ علیہ، اور مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھنے والا۔ ذات والا پہ بار بار درود، بار بار اور بے شمار درود، روح انور پہ نور بار سلام، زلف اطہر پہ مشک بار درود، سر سے پا تک کروڑ بار سلام، اور سراپا پہ بے شمار درود۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت ابو حمزہ بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، جو شخص راہ حق جان لے اس کے لیے اس راستے پر چلنا آسان ہو جاتا ہے، اور راہ حق کی معلومات صرف رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے احوال، اقوال اور افعال میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع سے ہوتی ہے۔ تو اے عاشقان رسول، سنتوں پر عمل کرنے کی اہمیت دین اسلام میں بہت ہی زیادہ ہے، کیونکہ سنتیں جو ہے نا، یہ دراصل نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے طریقے، ان کے اقوال، ان کے افعال اور ان کی تصدیقات ہیں۔ اور سنتوں پر چلنا نہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کا سبب ہے، بلکہ انسان کی زندگی میں خیر و برکت، ایمان کی مضبوطی اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بھی ہے۔ اور سنتوں پر عمل ہی اللہ کریم کی اطاعت کا ذریعہ ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں متعدد مقامات پر خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا حکم دیا ہے۔ اور سنت پر عمل کرنا دراصل اللہ کریم کی اطاعت کی تکمیل کا ایک راستہ ہے۔ اور یاد رہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کریم سے محبت کا دعویٰ کرے جبکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل نہ ہو، تو یقیناً ایسا دعویٰ کرنے والا، ایسا کہنے والا اپنے دعوے میں سچا نہیں ہوگا، کیونکہ سنتوں پر عمل ہی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور قربت کا ذریعہ ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرے گا تو بندہ ان کے قریب ہوگا، ٹھیک ہے، اس کے ذریعے جو ہے وہ قربت حاصل کرے گا۔ جب نبی کے قریب ہوگا تو رب کے قریب ہوگا۔ جو نبی کا مطیع ہے وہ رب کا مطیع ہے، جو رب کا مطیع ہے وہ نبی کا مطیع ہے۔ یعنی جو اللہ کا اطاعت گزار ہے وہ نبی کا اطاعت گزار ہے، جو نبی کا اطاعت گزار ہے وہ اللہ تعالیٰ کا اطاعت گزار ہے۔
اور اگر دیکھا جائے تو سنتوں پر عمل کرنے سے دینی کام کرنے اور حسن عمل کی توفیق ملتی ہے، یعنی اچھے کام کرنے کی توفیق ملتی ہے. اور سنتیں جو ہیں وہ ہر کام کو بہترین، متوازن اور اعتدال کے ساتھ کرنے کا درس دیتی ہیں. اب وہ چاہے وہ عبادات ہوں، چاہے وہ معاشرتی تعلقات ہوں، یا چاہے وہ معاشی معاملات ہوں، کہ سنت کی روشنی میں ہر کام اعتدال کے ساتھ انجام پاتا ہے. اعتدال بھی ہوتا ہے اور خوبصورتی بھی ہوتی ہے اور مکمل بھی ہوتا ہے اور اس میں برکت بھی ہوتی ہے. اسی طرح سنتوں پر عمل کرنے سے روزمرہ زندگی میں خیر و برکت پیدا ہو جاتی ہے. سنتیں اپنانے سے عام زندگی کے معمولات میں بھی ثواب ملتا ہے. مثلا سنت کے مطابق کھانا، سنت کے مطابق سونا. جیسے کھانا سنت کے مطابق بیٹھ کر کے سیدھا پاؤں کھڑا کر کے الٹا پاؤں بچھا کر کھانا، چھوٹے چھوٹے نوالے بنا کر کھانا، کھانے سے پہلے وضو کرنا. کھانے سے پہلے کا وضو کیا ہے؟ گٹوں سمیت جو نا یہ ہاتھ دھونا اور منہ کا اگلا حصہ دونوں کلی کرنا، اس کو کھانے کا وضو کہتے ہیں. اور روایتوں میں آتا ہے کہ جو کھانے کا وضو کرے گا وہ تنگ دست نہ ہوگا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں تنگ دستی نہ آئے، ہم کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں، ہماری روزی میں برکت ہو، اگرچہ کہ نظر قلیل آئے مگر ہمیں پوری ہو، آپ کھانے کا وضو کریں. آپ دیکھیں کہ آپ کے رزق میں کیسے برکت ہوتی ہے. سنت کے مطابق سونا، جیسے سیدھی کروٹ سونا، چہرہ قبلے کی جانب ہو، کہ چونکہ قبلے کی جانب چہرہ رکھ کر کے سوئیں تاکہ ہم مر بھی جائیں نا، عادتاً ہمارا چہرہ جو خود ہی کعبے کی طرف ہو جائے، کہ ایسا سوئیں. تو سنت کے مطابق سونا یہی ہے. ظاہر نصیب چٹائی بچھا کر سوئیں. اور ایک نیند کی بھی لمٹ ہے، کھانے کی بھی لمٹ ہے، کہ بندہ زیادہ کھائے گا تو ہی بیمار، اور کم کھائے گا، اتنا کم کھائے گا تو کمزور ہو جائے گا، تب بھی کمزوری کوئی بیماری کہیں گے. اگرچہ بیمار نہیں کہا تو عرف میں کمزور کہیں گے. اسی طرح کوئی کم سوئے گا تو بھی پریشانی ہے، زیادہ سوئے گا تو بھی پریشانی ہے. تو چونکہ سنت میں عظمت ہے تو خیر سنت کے مطابق سونا. لباس پہننا یہ بھی سنت کے مطابق ہو تو خیر سنت کے مطابق کھانا، سونا، پانی پینا، لباس پہننا، یہ سب کام سنت کی نیت سے اگر سنت کے مطابق کیے جائیں تو انسان جو ہے وہ عبادت کے مزے بھی لوٹتا ہے، اس کے دنیاوی کام بھی ہو جاتے ہیں، اور رب کی رحمتوں اور ثواب کا بھی حقدار بن جاتا ہے. لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اقوال، افعال، حالات اور سیرت طیبہ کا بغور مطالعہ کر کے اپنی زندگی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے گزاریں. اور ہمارے اسلاف کو دیکھیں، صحابہ کرام علیہ رضوان، بزرگان دین رحمہم اللہ المبین، یہ جو ہے وہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر سنت پر عمل کی کوشش کیا کرتے تھے، اور ہر معاملے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کیا کرتے تھے. چنانچہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک درزی نے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی. آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں بھی دعوت میں شریک ہو گیا. درزی نے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سامنے روٹی، کدو شریف یعنی لوکی شریف اور گوشت کا سالن رکھا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم برتن سے کدو شریف تلاش کر کے تناول فرما رہے ہیں، یعنی تناول کرنے کھا رہے ہیں. آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس کے بعد اپنا عمل برتاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس دن کے بعد میں کدو شریف کو پسند کرتا ہوں.
تو عاشقان رسول سنا آپ نے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں سے کس قدر محبت فرماتے کہ ہر سنت مبارکہ کو دیوانہ وار اپناتے. اور ایک سچے عاشق کو ایسا ہی ہونا چاہیے کہ وہ اپنے محبوب کی ہر معاملے میں اطاعت اور پیروی کو ضروری جانے. لیکن ہمارا حال اگر دیکھا جائے کہ ہمارا حال یہ کہ ہم محبت رسول کا دعوت تو بڑھ چڑھ کر کرتے ہیں، لیکن خاتم النبیین رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کے بارے میں سوچتے ہیں کہ داڑھی رکھ لی تو لوگ کیا کہیں گے، امامہ پہن لیا تو لوگ کیا کہیں گے، سنت کے مطابق اگر لباس پہن لیا تو لوگ کیا کہیں گے. یاد رکھیے کہ لوگ جو ہے نا مرنے کے بعد یہی کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون. میں تو کہتا ہوں کہ کاش یہ کہے کہ اب تو چونکہ جو زمانہ دور ہوتا جا رہا ہے نا، تو یوں دیکھا جائے تو ذکر اللہ بھی لوگ جو نا کم کر رہے ہیں. یعنی انتقال کی خبر سنتے ہیں اب لوگ یہ نہیں کہتے انا للہ و انا الیہ راجعون، اگر جو کہتے بھی ہیں تو اس کے تلفظ درست نہیں ہوتے، وہ پورا پڑھ ہی نہیں پاتے. یہ بھی مسئلہ ہے. خیر، میں عرض کرتا ہوں کہ لوگ جو بھی کہیں، ہمیں جو ہے وہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتیں اپنانے میں ہمیں فخر ہونا چاہیے، کیونکہ ہمارے نبی اعلیٰ ہیں. ہمارے نبی کیا ہیں؟ اعلیٰ ہیں. تو ہمارے نبی اعلیٰ تو ان کی سنتیں بھی اعلیٰ، ان کی ادائیں بھی اعلیٰ، اور ان کی اداؤں پر عمل کرنے والا بھی اعلیٰ. اعلیٰ کے غلام کو چاہیے کہ ان کے طریقے پر عمل کرنے میں فخر محسوس کرے، نہ کہ شرم محسوس کرے. اب اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم معاذ اللہ تکبر میں پڑ جائیں، یہ نہیں، تکبر نہیں کر سکتے، تکبر حرام ہے. اور یہ فخر محسوس کرنا جو نہیں، یہ تکبر نہیں ہے، بلکہ یہاں بندہ یہ جو ہے نا یہ سوچے، اپنے ذہن میں یہ لائے کہ میں اعلیٰ نبی کی سنت اپنا رہا ہوں تو یہ میرے رب کا کرم ہے کہ اس نے مجھے یہ توفیق عطا فرمائی، یہ میرے رب کا کرم ہے. وہ یوں اعلیٰ، میری مراد یہ ہے. اعلیٰ نے فرمایا نا سب سے اولا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی، سب سے بالا والا ہمارا نبی. گئی جس کے آگے سبھی مشعلے شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی. بجھ گئی جس کے آگے سبھی مشعلیں بجھ گئی، جس کے آگے سبھی مشعلیں شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی. جس کو شایا ہے عرش خدا پر جلوس ہے، وہ سلطان والا ہمارا نبی. جس کو شایا ہے عرش خدا پر جلوس، جس کو شایا ہے عرش خدا پر جلوس ہے، وہ سلطان والا ہمارا نبی،
سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی خلق سے سے رسول خلق سے اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی ملک کونین میں انبیاء تاجداروں کا آقا ہمارا ملک کونین میں انبیاء تاجدار ملک کونین میں انبیاء تاجداروں کا آقا ہمارا نبی تاجداروں کا آقا ہمارا لامکان تک اجالا ہے جس کا وہ ہے ہر مکان کا اجالا ہمارا نبی سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی جس نے ٹکڑے کیے ہیں قمر کے وہ ہے یہاں سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ شق قمر والا جو معجزہ ہے وہ ارشاد فرما رہے ہیں جس نے ٹکڑے کیے ہیں قمر کے وہ ہے نور وحدت کا ٹکڑا ہمارا نبی سب چمک والے اجلوں میں چمکا کیے اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی جس نے مردہ دلوں کو دی عمر ابد جس نے مردہ دلوں کو دی عمر ابد ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی سب سے اولا ہمارا نبی سب سے بالا ہمارا نبی صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. میں عرض کر رہا تھا کہ ہمارے نبی اعلیٰ
تو ان کی ادائیں بھی اعلیٰ. تو لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اعلیٰ کی ادا اپنانے میں جو ہمیں شرم محسوس نہیں ہونی چاہیے بلکہ فخر محسوس ہونا چاہیے، اور اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. جب اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کریں گے تو آٹومیٹکلی ہم کسی کو حقیر نہیں جانیں گے. تو یہ یاد رکھیے، وہی کہ عرض کر رہا تھا کہ اگر ہم نے امامہ پہن لیا تو ہمارے شیطان جو ہے ہمیں وسوسہ دیتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. اگر ہم نے سنت کے مطابق لباس پہن لیا تو شیطان کی طرف سے وسوسہ ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے. اگر ہم نے سنت اپنا لی، داڑھی رکھ لی تو لوگ کیا کہیں گے. تو یاد رکھیے کہ بروز قیامت سنت رسول پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے اس وقت بڑی حسرت ہوگی کہ جب عاشقان رسول کو سنتوں پر عمل کرنے کا ڈھیروں ڈھیر ثواب دیا جائے گا، اور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنی سنتوں پر عمل کرنے والے خوش نصیبوں پر خاص نظر کرم فرمائیں گے، اور خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو ان کا پڑوسی بننے کا شرف حاصل ہوگا. تو لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کو اپنا مقصد حیات بنا لیں. آئیے مل کر نیت کرتے ہیں کہ آج سے ہم اپنے گھر کو سنت رسول کا گہوارہ بنائیں گے. آج کے بعد اچھا کوئی یہ نہ سوچے کہ دیکھیں گے یہاں سنتوں ہی کی بات ہو رہی تو نماز کی بات نہیں بھی. تو یاد رہے کہ نماز فرض ہے. اگر ہم کسی کو نفل کی ترغیب دیں گے، کسی کو اگر ہم تہجد کی ترغیب دیں گے، اگر کسی کو ہم اشراق چاش پڑھنے کا ذہن دیں گے، تو یہ جو نوافل ہے نا، یہ فرائض کا تحفظ بن جائیں گے. یعنی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بندہ جو ہے نفل پڑھے اور فرض نہ پڑھے؟ تو لہذا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سنتوں پر عمل کرے مگر فرائض پر عمل نہ کرے؟ تو اگر کوئی فرائض پر عمل کرنا چاہتا ہے، نمازوں پر استقامت چاہتا ہے، تو وہ سنتوں کو مضبوطی سے تھام لے. کیونکہ سنتوں پر عمل کریں گے تو اس کی برکت سے فرائض ہمارے محفوظ ہو جائیں گے. اس کی برکت سے ہماری زکوٰۃ اگر ہم پر فرض ہے تو وقت پر ادا ہوگی. حاضر مدینہ کی بھی سعادت ملے گی. حج فرض ہوا تو وہ بھی ہم ادا کر لیں گے، قربانی بھی ادا کر لیں گے، سب ہو جائے گا. کب؟ جب سنتوں پر مضبوطی سے عمل ہوگا. تو ساتھ میں یہ بھی نیت کیجئے کہ آج کے بعد میری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی انشاءاللہ الکریم. آج کے بعد آج سے انشاءاللہ الکریم ہم شرعی احکامات کی پاسداری کریں گے. انشاءاللہ الکریم ہم اپنے گھر میں سنتوں بھرا دینی ماحول قائم کریں گے. ہمارے گھروں سے فلم و ڈراموں کے بجائے حمد و نعت اور منقبت کی آوازیں آئیں گی. ہمارے گھروں سے انشاءاللہ الکریم تلاوت قرآن کی آوازیں آئیں گی. انشاءاللہ الکریم ہم اپنی اولاد کو محبت رسول کا درس دیں گے انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اے عاشقان صحابہ و اہل بیت، بزرگان دین رحمہم اللہ المبین لوگوں سے شرمائے بغیر سنتوں پر عمل کرتے تھے. چنانچہ حضرت عتبہ بن خالد رحمت اللہ تعالی علیہ کو خلیفہ مامون الرشید نے اپنے ہاں مدعو کی دعوت دی. تو طعام کے آخر میں کھانا کھانے کے بعد جو دانے وغیرہ گر گئے تھے، تو حضرت عتبہ بن خالد رحمت اللہ تعالی علیہ جو کہ محدث تھے، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ محدث بھی تھے اور تابعی بھی تھے، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ چن چن کر وہ دانے تناول فرمانے لگے. مامون الرشید نے حیران ہو کر کہا کہ اے شیخ، کیا آپ کا ابھی تک پیٹ نہیں بھرا؟ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کیوں نہیں؟ دراصل بات یہ کہ مجھ سے حضرت حماد بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک حدیث پاک بیان فرمائی ہے کہ جو شخص دسترخوان کے نیچے گرے ہوئے ٹکڑوں کو چن چن کر کھائے گا وہ تنگ دستی سے بے خوف ہو جائے گا. تو میں تو اسی حدیث پاک پر عمل کر رہا ہوں. یہ سن کر
مامون رشید بے حد متاثر ہوا اور اپنے ایک خادم کی طرف اشارہ کیا تو وہ 1000 دینار رومال میں باندھ کر لایا، اور مامون نے وہ جو 1000 دینار تھے حضرت حتبہ بن خالد رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں بطور نذرانہ پیش کر دیے۔ تو اس پر حضرت حتبہ بن خالد رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ الحمدللہ الکریم، حدیث مبارکہ پر عمل کی برکت ہاتھوں ہاتھ ظاہر ہو گئی۔ اب دیکھیں گے مامون الرشید بادشاہ تھا، اور یہ حضرت حتبہ بن خالد رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے پاس کوئی عہدہ نہیں تھا، نہ تو یہ کوئی وزیر تھے اور نہ ہی کوئی مشیر، مگر اطاعت مصطفیٰ کا جذبہ، قول مصطفیٰ کا جذبہ، فرمان مصطفیٰ کا جذبہ کیسا تھا کہ بادشاہ کے سامنے بھی انہوں نے جو دانے گرے ہوئے تھے وہ اٹھا کر انہوں نے کھا لی۔ اور اس حدیث پاک سے میں یہی پتا چلا کہ اس سے تنگ دستی دور ہوتی ہے، گرے ہوئے دانے اٹھا کر کھا لینے سے تنگ دستی دور ہوتی ہے۔ اور بعض روایتوں میں یہ بھی ہے کہ جو کوئی گرے ہوئے دانے اٹھا کر کھا لے گا تو یہ گرے ہوئے دانے اٹھا کر کھانا یہ مغفرت کی بشارت ہے۔ تو عاشقان رسول دیکھا آپ نے کہ سنت پر عمل کرنے کی برکت سے جو ہے وہ انہیں 1000 دینار اللہ تبارک و تعالی نے شاہی دربار سے دلوا دیے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی ایسا جذبہ عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا ذوق و شوق عطا فرمائے کہ ہم بھی بلا جھجک کہیں بھی ہوں خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت نہ چھوڑیں، ان پر بلا جھجک ہم عمل کر ڈالیں۔ آئیے آج ہم ایک پیاری پیاری سنت خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امام شریف کی، یہ بھی سنت ہے، اس کے حوالے سے کچھ سنتے ہیں۔ پہلے تو ہم یہ سنتے ہیں کہ امام شریف کی ابتدا کہاں سے ہوئی۔ امام شریف کی ابتدا کے بارے میں آتا ہے کہ یہ حضرت آدم صفی اللہ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوئی، جو کہ ہم سب کے والد ہیں، انسانوں کے باپ ہیں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے، انسان کی ابتدا ان سے ہوئی۔ جس وقت آپ علیہ الصلوۃ والسلام جنت سے دنیا میں تشریف لائے تو حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو امامہ شریف باندھا، اور امامہ شریف باندھنا ایسا مقدس عمل ہے کہ جسے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیشہ اپنایا ہے، سفر میں بھی حضر میں بھی۔ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سر اقدس پر امامہ شریف ہوتا تھا۔ حضرت مولا علی قاری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے امامہ شریف باندھنے کے بارے میں احادیث مبارکہ اور آثار صحابہ کی اتنی کثرت ہے کہ وہ تواتر بالمعنی کو پہنچ جائیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امامہ شریف باندھتے تو دونوں شانوں کے درمیان شملہ لٹکاتے، یعنی ایک ادھر اور ایک ادھر۔ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امامہ باندھنا اختیار کرو کہ یہ فرشتوں کا نشان ہے، اور اس کو پیٹھ کے پیچھے لٹکا لو۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے اور مشرکین کے مابین، یعنی ہمارے درمیان یہ فرق ہے کہ ہمارے امام ٹوپیوں پر ہوتے ہیں۔ تو پیارے اسلامی بھائیوں، سنا آپ نے امام کے حوالے سے اور بھی امام شریف کے حوالے سے روایتیں، اور یہ بھی ہے کہ جو کوئی امامے کے ساتھ 2 رکعت نفل ادا کرتا ہے، 2 رکعت پڑھتا ہے، تو بغیر امامے کے 70 رکعت جو ہے نا وہ افضل ہے، یعنی امامے کے ساتھ جو ہے نا 2 رکعت پڑھنا 70 گنا جو ہے نا اس کا زیادہ ثواب ہے، کیونکہ امامہ باندھنا سنت ہے۔ اچھا، جو امامہ جمعے والے دن باندھتا ہے تو اسے فرشتے درود بھیجتے ہیں، اب فرشتوں کو درود بھیجنے مراد ہے کہ اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ اب ہم نے امامہ باندھا، کسی نے ہم سے سوال کیا
یا کسی نے ہم پر کوئی اعتراض کیا ہے، وہی کہ کسی نے کیا اسود و شیطان نے اعتراض کیا تھا، ہمارے دل میں جو نا یہ ڈالتا ہے کہ کیا کر رہے ہو. تو یہ ذہن بنا لیں کہ ہم آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کریں، اور شیطان یہ وسوسہ دے، شیطان یہ سوال کرے یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیوں کر رہے ہو، تو اس کو ایک ہی جواب دینا ہے، کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں، کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں، محمد کی سنت کو اپنا رہا ہوں، انہی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. تو یہ جو ہے نا یہ بہت پیارا جواب ہے. اب چاہے شیطان دل میں وسوسہ ڈالے یا شیطان کسی انسان کے ذریعے، جواب یہی دینا ہے، محمد کی سنت کو اپنا رہا ہوں، کسی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. اے محمد کی سنت کو اپنا رہا ہوں، انہی کی ادا کو ادا کر رہا ہوں. تو یہ جواب میرا خیال ہے کافی ہے. اس کے پیچھے دیکھا جائے اس کا بیک گراؤنڈ بہت وسیع ہے کہ جنت رفاقت ملے گی، بروز قیامت شفاعت ملے گی، دنیا میں برکت ملے گی، دنیا میں رحمت ملے گی، اچھوں کا ساتھ نصیب ہوگا. کب؟ کسی کے ادا کو ادا کر رہا ہوں. اس کا بیک گراؤنڈ بہت کچھ ہے اس کے پیچھے انشاءاللہ الکریم. اللہ کریم ہمیں سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا، اب یہ چونکہ ہم نے بیان تو سن لیا، سنت کے حوالے سے ذہن بھی بنا کہ نہیں سنتیں ہمیں اپنانی ہے، سنت پر عمل بھی کرنا ہے. اور یاد رہے کہ کسی بھی کام کو اگر اپنانا ہوتا ہے نا، اگر بندہ چاہتا ہے کہ میں یہ کام کروں اور اس پر مستقیم رہوں، یعنی مجھے استقامت بھی ملے، تو اس کے لیے ماحول درکار ہوتا ہے. اگر کوئی شخص کھیل کود کے میدان میں جائے اور کہے کہ وہاں جو ہے میں خوب جو ہے نا سنتوں کے ڈنکے بجاؤں گا، وہاں خوب میں نوافل پڑھوں گا، وہاں میں خوب جو ہے نا فرائض ادا کروں گا، میں سینما گھر جاؤں گا وہاں خوب فرائض پر عمل کروں گا، خوب سنتیں اپناؤں گا، تو کیا ایسا ممکن ہے؟ نہیں. عقل مند یہی کہے گا کہ بھائی مسجد جاؤ، آپ مسجد جائیں گے تو آپ کا دل نوافل کی طرف راغب ہوگا، آپ کا دل سنتوں کی طرف راغب ہوگا. آپ اچھے ماحول میں جائیں، آپ کا دل جو ہے اس طرف راغب ہوگا. اگر ہم سنتیں اپنانا چاہتے ہیں تو آپ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیں. جب آپ دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیں گے، چونکہ ایک اچھا ماحول ہے، ایک دینی ماحول ہے، سنتوں بھرا ماحول ہے، جب آپ اس ماحول سے وابستہ رہیں گے تو انشاءاللہ الکریم اس ماحول میں سنتوں پر عمل کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا، شیطان کے وار سے بچنا آسان ہو جائے گا. اب دیکھیں یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی بندہ دعوت اسلامی کے ماحول میں رہے اور پھر بھی، چونکہ شیطان ہر طرف سے وار کرتا ہے. یوں سمجھو شیطان جو تابڑ توڑ حملہ کرتا ہے، شیطان جو ایک فائر نہیں کرتا، شیطان برسٹ چلاتا ہے. یہ بڑا مکار ہے، یہ کبھی ایک فائر بھی کرتا ہے، کوئی برسٹ بھی چلا دیتا ہے. اب جس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہو کہ وہ اس کے ایک فائر سے بچ جائے، برسٹ سے بھی بچ جائے، تو بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے، دینی ماحول میں رہے، اللہ تعالیٰ سے استقامت طلب کرتا رہے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض و نیاز کرتا رہے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا رہے، اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگتا رہے، تو انشاءاللہ الکریم اس کے مکر و فریب سے بچ جائے گا. چونکہ جو بکری اپنے ریوڑ سے جدا ہوتی ہے تو بھیڑیا جو اس پر حملہ آور ہو جاتا ہے. جب تک بکری اپنے ریوڑ میں ہوتی ہے نا تو بھیڑیا اس پر حملہ کرنے میں کامیاب نہیں ہوتا. تو لہٰذا آپ جب دینی ماحول سے وابستہ رہیں گے تو انشاءاللہ الکریم شیطان کے مکر و فریب سے بچنے میں کسی حد تک انشاءاللہ الکریم آسانی ہو جائے گی. اگر بالفرض اگر ایسی بھی آپ کی کیفیت بن جائے، ایسا دل میں خیال آئے، ہائے ہائے آج تو وہ کیفیت ہے کہ مجھے بڑا لطف و سرور آ رہا ہے، مجھے بہت مزہ آ رہا ہے، اب جو ہے نا بس میں سنتیں نہیں چھوڑ سکتا، اب مجھ سے کوئی سنتیں نہیں چھڑا سکتا،
اگر یہ خیال ہے نا تو یہ خیال بھی شیطان کی طرف سے ہوتا ہے. تو اس پر بھی جو ہے نا وہ یہ نہیں پھولنا نہیں ہے. اس وقت بھی اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرنی ہے, اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اے اللہ میری کیفیت ایسی ہی رہے کہ میں مرتے دم تک میری کیفیت ایسی رہے کہ میں سنتیں مجھ سے نہ چھوٹیں, پر میں ہوں اور میرے آقا کی سنتیں ہوں اور اسی پر میرا خاتمہ ہو. الحمدللہ کریم دعوت اسلامی کے دینی ماحول میں سنتوں کی تربیت کے, سنتوں کی تربیت سے مراد یہ کہ وہ اپنی تربیت کے جو ہے وہ کہ ہم کیسے سنتوں پر عمل کریں, تو اس حوالے سے جو نا وہ دعوت اسلامی کے قافلے سفر کرتے ہیں. تو آپ اس میں جو ہے وہ دعوت اسلامی کے جو قافلے سفر کرتے ہیں آپ اس میں سفر کریں, جو انشاءاللہ الکریم ان قافلوں کی برکت سے بھی جو ہے نا وہ کئی سنتوں پر عمل کرنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. دیکھیں اصل تو یہ کہ بندے کا اپنا ذہن ہونا چاہیے. اگر خود بندے کا ذہن ہوگا نا, اگر خود ہمارا اپنا اگر ذہن ہوگا تو سب کچھ آسان ہو جائے گا. اگر ہم نے کسی چیز کو مشکل بنا لیا تو پھر ظاہر ہے کہ ہمارے لیے مشکل ہے. جس چیز کو ہم نے آسان بنا لیا وہ ہمارے لیے آسان ہے. کہ بندہ دیکھے بعض اوقات جو ہے نا وہ یہی انسان ہے نا کہ رسے پہ چڑھ لیتا ہے, یہی انسان ہے کہ جو رسے کے پل پہ بھی چڑھ لیتا ہے. بعض ایسے ہیں افراد جو سنک کر لیتے ہیں, ان کی اسی تربیت ہوتی ہے تو انسان نا وہ بھی یہی انسان ہے جو جہاز اڑا لیتا ہے. ہم نہیں اڑا سکتے, ہمارے پہ ایسا دل گردہ نہیں ہے. مگر بعض ہیں انسان وہ اڑا لیتے ہیں. بعض انسان موٹر سائیکل بھی نہیں چلا سکتے, بعض انسان سائیکل بھی نہیں چلا سکتے, وہ صرف پیدل بھی گزارا کرتے ہیں, اور بعض بسیں بھی چلا لیتے ہیں. تو ہر انسان کی کیفیت جو وہ ہوتی ہے. تو لہٰذا یہ انسان ہے, اس کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے. یہ اگر کسی چیز کو اپنے دماغ میں بنانا آسان ہے تو وہ کر کے دکھائے گا. تو لہٰذا سنتوں پر عمل کرنا آسان ہے. یہ بس بندہ ذہن بنا لے تو انشاءاللہ الکریم اس کے لیے آسانی ہو جائے گی. بظاہر اگر اس کے خاندان سے کوئی مصیبت کھڑی ہوتی ہے, والدین اگر دینی ماحول سے وابستہ نہیں ہے, وہ اگر اسے کوئی ان کی طرف سے کوئی اگر آزمائش آتی ہے, کوئی بات نہیں, اللہ تعالیٰ سے دعا کرے. راستے کھولنے والی ذات رب تبارک و تعالیٰ کی ہے. اللہ سے مدد مانگے, اللہ اس کی مدد کرے گا, اللہ اس کی فریاد پوری فرمائے گا اور اس کے لیے راستے کھول دے گا. کب؟ جب آپ اس عمل میں مخلص ہوں گے, جب آپ اخلاص کے ساتھ عمل کریں گے تو انشاءاللہ الکریم آپ کے لیے راستے کھل جائیں گے. تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر, تیری سنتوں پہ چل کر میری روح جب نکل کر چلے تم گلے لگانا, چلے تم گلے لگانا, مدنی مدینے والے, مدنی مدینے والے, مدنی مدینے والے. شاہ ایسا جذبہ پاؤں کہ میں خوب سیکھ جاؤں, شاہ ایسا جذبہ پاؤں کہ میں خوب سیکھ جاؤں. تیری سنتیں سکھانا, تیری سنتیں سکھانا, مدنی مدینے والے, مدنی
مدینے والے مدنی مدینے والے صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اے خلیفہ امیر اہل سنت تو سدا رہے سلامت، تو سدا رہے سلامت، تجھ پر ہو رب کی